پیارے دوستو بزرگوں، قافلہ علم و ادب و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ 21 نومبر 2025 بمطابق 29 جمادی الاول 1447 ہجری اور میں اور آپ آج اس جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی کے اندر نماز جمعہ کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ازلی و ابدی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو آج اس مبارک موقع پر کچھ لمحات کے لیے سورہ فاتحہ شریف پر گفتگو کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکیہ ہے اور محدثین و مفسرین کے نزدیک یہ مدنیہ بھی ہے، یعنی مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی، اس لیے اسے 7 مسانی کہتے ہیں، یعنی وہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئی، مکہ میں بھی اور مدینہ میں۔ اور مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، خواہ کسی بھی مقام پر کیوں نہیں نازل ہوئی۔ اور جب ہجرت کر کے میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آ گئے تو جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی ہیں خواہ کسی مقام پر بھی ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہجرت سے پہلے اگر میرے آقا علیہ السلام طائف میں ہیں پھر بھی انہیں مکی کہا جائے گا۔ قرآن پاک کی اگر آیات یا صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی ہیں طائف کے مقام پر بھی تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ مکی۔ اور اسی طرح سے اگر ہجرت کے بعد صورتیں یا آیتیں طائف کے مقام پر ہی نازل ہوئی ہیں تو انہیں مدنی ہی کہا جائے گا۔ اس مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ہجرت سے پہلے جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد آیتیں یا صورتیں نازل ہوتی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سورت مقدسہ ہے سورہ فاتحہ جو ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے اور ہجرت کے بعد بھی نازل ہوئی ہے۔
اس لیے اسے سورہ فاتحہ شریف کو مکی بھی کہا جاتا ہے اور مدنی بھی کہا جاتا ہے، اور سبع مثانی کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ وہ 7 آیتیں جو آقا علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہیں اور ہجرت کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں، اور ان کی خیر و برکت کا آپ اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے، ہر رکعت کے اندر اس سورہ مبارکہ کو شامل کیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی بیمار ہو آپ سورہ فاتحہ یہ 7 آیتیں پڑھ کر کے اسے دم کر دیتے ہیں، پانی پہ دم کر دیتے ہیں اور وہ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ کنز جو ہے خزانے کو کہتے ہیں، تو گویا کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو کوئی انسان تلاوت کرتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کے خزانے آتے ہیں، اور بھی بے شمار اس کے اسماء گرامی ہیں۔ سورہ وافیہ بھی اسے کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے، تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ المناجات بھی کہا جاتا ہے، سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے، سورۃ السؤال بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں، اور سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ فاتحۃ القرآن، کہ یہ قرآن پاک کو جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سورت ہے، اس لیے اسے سورۃ القرآن بھی کہتے ہیں، اور فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں، اور سورۃ الصلاۃ اس لیے کہ نماز میں چونکہ یہ پڑھی جاتی ہے کثرت سے، اس لیے اسے سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے بڑی فضیلتوں والی ہے، بڑی برکتوں والی ہے، اور اس کا آغاز جو ہے رب ایسے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے سارے جہان۔ اب لفظ ہم تعریف، اور اس سے پہلے جب الف لام آ گیا تو اس کا مطلب ہے تمام تعریف۔ تمام تعریف جو ہے یعنی ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کائنات عالم کے اندر لفظ تعریف جو ہے یہ ہے ہی اللہ تعالیٰ۔ ہم کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر خوبیاں رکھی، لوگوں نے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ تو کسی انسان کے اخلاق کی بات کر لیں، اس کے اداؤں کی بات کر لیں، اس کے اچھے خصلتوں کی بات کر لیں تعریف کی صورت میں، تو در حقیقت یہ ساری کی ساری تعریف جو ہے یہ اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ خالق انسان اللہ کی اسی طرح سے اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، تو وہ تعریف تو ہے ہی اللہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحمد فرمایا بھی تمام تعریف جو کوئی زمین کی کرے، آسمان کی کرے، شجر کی کرے، حجر کی کرے، چرند کی کرے، پرند کی کرے،
اسی طرح سے کسی کھانے کی چیز کی کرے، اناج کی کرے، گویا کہ زندگی میں جس چیز کی بھی تعریف ہوگی وہ سب تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وصف بیان فرمایا رب العالمین، کہ وہ ذات وہ ہے جو سب تعریفوں کے لائق ہے، کہ جتنے بھی جہان بنائے گئے ہیں سب کو وہ پالنے والے۔ لفظوں میں تو ہم دو جہاں کہہ دیتے ہیں، تو دو جہاں سے کیا مراد ہے؟ ایک یہ جہاں ہے جس کو ہم عالم دنیا کہتے ہیں، اور ایک وہ جہان ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی قیامت سے پہلے کا جہان اور قیامت کے بعد کا جہان۔ اس طرح سے کہ قیامت سے پہلے کا بھی ایک جہان ہے اور قیامت کے بعد کا بھی ایک جہان ہے، تو اس لیے ہم یہ دو جہان کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، قیامت سے پہلے بھی لوگ پلتے ہیں اور قیامت کے بعد بھی پلیں گے۔ قیامت سے پہلے بھی جہانوں کو پالا جاتا ہے اور قیامت کے بعد بھی جہان کو پالا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا رب العالمین، تمام تعریف، تمام خوبیاں، تمام بھلائیاں اگر ہیں تو وہ اس ہستی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنے والا۔ اللہ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ پھر وہ ہستی کیسی ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی آگے، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن یہ اللہ کی وہ خاص صفت ہے رحمت کی، فضل و کرم کی، جس کے اندر کوئی شامل نہیں، کوئی انسان، کائنات کی کوئی چیز، کوئی ہستی اس رحمت کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ وہ خاص رحمت ہے جو فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی فرمائے۔ اور الرحیم جو ہے یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے، لیکن اس صفت کا اطلاق جو ہے اللہ کی مخلوق میں بھی ہوتا ہے۔ والدین بھی رحیم ہوتے ہیں، استاد بھی رحیم ہوتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، اسی طرح سے انسان بھی رحیم ہے۔ تو گویا کہ رحیم کے اندر صفت رحیم کے اندر کئی ہستیاں شامل ہو جاتی ہیں، یعنی اس کا اطلاق جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اپنی صفت کا اظہار اپنی مخلوقات سے بھی کرتا ہے، لیکن جو الرحمن ہے یہ وہ صفت ہے جس کا اظہار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں، یہ کسی کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ اور فرمایا مالک یوم الدین، بے مالک ہے قیامت کے دن، قیامت کا دن۔ فرمایا کہ میں مالک ہوں اس دن کا جس دن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ یہ آج میرا دن ہے، یا میں بادشاہ ہوں اس دن کا، یا میں کنٹرول کر رہا ہوں، یا میں سمجھتا ہوں کہ میری ہی بادشاہت ہوگی آج کے دن۔ نہیں، اس دن اگر کسی کی بادشاہت ہے تو وہ اللہ ہی کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں بادشاہ۔ اس دن بڑے بڑے بادشاہ وہ محتاج ہوں گے، ہر قسم کا جو دنیا میں بادشاہیت رکھتا تھا، چاہے وہ گھر کا بادشاہ ہو، چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں بادشاہ بنا ہوا ہو،
چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو، وہ سارے کے سارے سجدگو ہوں گے اور جھکے ہوں گے، اور وہ یہی کہیں گے کہ رب العالمین آج اگر بادشاہ ہے حقیقی تو تو ہی ہے۔ ہر قسم کے اقتدار اور اختیار رکھنے والے اس دن بے اقتدار ہو جائیں گے اور بے اختیار ہو جائیں گے۔ اختیار اور اقتدار اگر کسی ہستی کو حاصل ہوگا تو وہ اللہ کی ہستی، اس کے سوا کسی کو مالک یوم الدین نہیں کہا سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہی مالک یوم الدین، قیامت کے دن۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ اب بندہ دعا بھی کر رہا ہے اور مخاطب بھی پھر اللہ ہی سے ہو رہا ہے۔ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسی کی استعانت، یعنی اسی سے مدد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس بات کو بیان کرنے سے پہلے، عبادت اور استعانت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رب العالمین ہونے کا ذکر کیا، الرحمن الرحیم ہونے کا ذکر کیا، مالک یوم الدین ہونے کا ذکر کیا، اور یہ اوصاف جمیلہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ واقعی وہی ہستی اس قابل ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے، اور حقیقت میں وہی ہستی ہے جو استعانت کر سکتی ہے، اس کے بغیر جو ہے کوئی استعانت نہیں کر سکتا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں کس کی؟ ایاک، مولا تیری۔ یا بندہ اللہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا عبادت وہ ایک خاص عمل ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی اس عمل میں عبادت کے لائق سوائے اللہ کی ہستی کے اور کوئی ہو ہی نہیں، کیونکہ سب کے بارے میں بتا دیا گیا مالک یوم الدین میں کہ بھی مالک یوم الدین وہی ہستی ایک ہے جس کے بارے میں کہا گیا للہ، اللہ۔ اب یہ بات واضح کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ ہم تیری عبادت اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے سوا کائنات میں کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ یکتا واحد اکیلا اللہ ہی ہے جس کی عبادت ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت نہیں۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پھر مولا تو ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کب مانگی جاتی ہے؟ جب انسان کے پاس کمزوری آ جائے، جب انسان کے پاس کمزوری ہو، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ غربت میں آ گیا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ضروریات زندگی اسے پورا کرنا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ مدد چاہے گا کہ اس کی مدد کی جائے، کہ اس کے پاس پیسہ آ جائے، وہ اجناس آ جائے جو اس کی ضروریات زندگی کو چلا سکے، تو وہ کون پوری کرنے والا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تیرے سے مدد چاہتا ہوں، یعنی وہ کیا ہے؟ مسبب الاسباب، وہی مدد کرے گا
لیکن اس مدد کرنے میں پھر ذریعہ بنا. تو ذریعہ جو ذریعہ مدد ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ ہے اور اس نے ہی وہ سبب بنانا ہے. اگر آپ کسی چیز کو خود سبب بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سبب خود بناتا ہوں تو وہ گمراہ ہے، کافر ہے. بلکہ کیونکہ سبب جب اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور مسبب الاسباب وہ اللہ ہے اور حقیقی استعانت اللہ ہی کرنے والا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اور ہمیں یہاں پر یہی سبق عطا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر لمحے میں اگر استعانت حاصل کرنی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا. کسی کے پاس رزق کی کمی ہے، رزق کو حاصل کرنا ہے تو اللہ کی طرف توجہ کرنا. کسی انسان کا دنیا کو کام رکا ہوا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرو. اسی طرح سے کوئی انسان وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پا رہا تو وہ توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہی یہ سارے کام کرنے ہیں. میرے زندگی کے کوئی رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے کام اللہ کی طرف توجہ کرے. اے اللہ تو خود سبب بنا. کسی کی ترقی نہیں ہو رہی، اے اللہ تو سبب بنا. اسی طرح سے کسی کی نوکری نہیں لگ رہی، اے اللہ تو سبب بنا. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد جو ہے ہر کمزوری کے وقت اللہ سے. جب انسان کا خالص یقین ہو جاتا ہے کہ میری مدد، میری دستگیری، میری استعانت اللہ نے کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس پر کرم کے دروازے کھول دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مثال کے طور پر ایک انسان کو پیاس لگ جاتا ہے اور جنگل بیابان ہے اور وہ پانی اسے نہیں مل رہا، نظر آ رہا کہ میں نے پانی پینا ہے تو میں پانی کہاں سے پیوں گا. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ تلاش شروع کر دے کہ مجھے کوئی آدمی پانی دے، مجھے یہ ہو کنواں مل جائے، وہ اللہ کی طرف توجہ کرے کہ اللہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، میرے لیے اسباب پیدا فرما. یعنی تو میری مدد فرما کہ مجھے پانی نصیب ہو جائے، اور تو ہی میرے اندر یہ ہمت پیدا کرنے والا ہے کہ میں چل سکوں، ادھر ادھر تلاش کر سکوں. جب یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تب اسے جیسے بھی پانی وہ مل جائے گا، وہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے. چلتے ہوئے انسان راستہ بھول جاتا ہے اور وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ لوگوں مجھے یہ فلاں منزل کی طرف میں نے جانا ہے، فلاں شہر کی طرف جانا ہے، فلاں ڈسٹرکٹ میں جانا ہے، وہ راستہ بتا دے. حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی دستگیری کر رہا ہے. جو کوئی انسان اسے وہ راستہ بتاتا ہے. جب انسان یہ کہے کہ مجھے اللہ نے تو نہیں راستہ بتایا، مجھے تو فلاں انسان نے بتایا ہے، تو سمجھ لیں یہ گمراہی کی طرف چلا گیا ہے. تو حقیقی استعانت جو ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. اسی طرح سے کوئی انسان بھوک ہے اور وہ کھانا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے اور اسے بھوک لگ گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اور وہ ذات تو فرما رہا ہے کہ کسی نے اگر جوتے کا تسبہ بھی مانگنا ہے تو وہ میرے سے.
یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے کہ میرے سے ہر اپنی تکلیف بیان کر، میری بارگاہ میں دعا، میری بارگاہ میں جھک اور مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو بعض اولیاء اللہ نے جب کسی انسان کو یہ سنتے ہوئے دیکھا کہ اس نے لوگوں سے مدد مانگنا شروع کی یا جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی طرف اپنی زندگی کے اوقات کار کی نسبت کی، تو انہوں نے اس کا انکار فرمایا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے اسباب ہیں، آپ ان کو حقیقی تصور میں نہ لے کے آئے کہ ان کی وجہ سے آپ کی یہ زندگی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا فرماتا ہے، اور جب انسان کی کامل توجہ اور یقین اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر ہر راستے کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر منزل کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کامیابی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔